آج کے ہمارے خطبے جمعے کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے شعبان کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے ماہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے پایا گیا تو وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ لگاتار اس مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ چند دن چھوڑ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے کے ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی خصوصیت یہی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اس مہینے کے تعلق سے جتنی بھی احادیثیں بیان کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام احادیثیں یا تو موضوع ہیں، من گھڑت ہے، جھوٹی روایتیں ہیں، منکر روایتیں ہیں، یا پھر اگر بہت زیادہ زور لگا کر کسی ایک حدیث کو صحیح قرار دیا گیا تو اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ یہ حدیث صحت تک پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث شعبان کی فضیلت کے اندر بیان کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام احادیثیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کے تعلق سے کوئی ایک عمل بھی ثابت نہیں ہے۔ پوری زندگی سے، پوری حیات مبارکہ سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم اگر کھنگالیں گے، پوری زندگی کی اگر اسٹڈی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت نہیں کی، پوری زندگی میں کبھی نہیں کی۔ نہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیارے صحابہ نے کی، نہ صحابہ کے بعد تابعین نے کی، نہ تابعین کے بعد تبع تابعین نے اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت کی، نہ ائمہ الدین نے، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، کسی نے بھی 15ویں شعبان کی رات کو خاص کر اس میں عبادت نہیں کی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس مہینے کے اندر جو احادیثیں گھڑی گئی ہیں، آپ کی طرف منسوب کی گئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہے ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ گھڑ دیا گیا کہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میرا مہینہ ہے۔ ان الفاظ کی کوئی حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اس الفاظ کے ساتھ جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں وہ من گھڑت روایتیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں۔ من گھڑت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ من گھڑت یعنی اپنے سے گھڑنے والوں نے، جن کا کام یہ تھا جو حدیثیں گھڑا کرتے تھے اور حدیثیں گھڑ کر دوسروں کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، ان لوگوں کا کام تھا حدیثوں کو گھڑنا،
بنانا اپنی طرف سے اور بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فٹ کر دینا، تو انہوں نے یہ حدیث گھڑ لی کہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میرا مہینہ ہے۔ اسی طرح رمضان کے تعلق سے بھی احادیث گھڑ لی گئی کہ جو کوئی رمضان المبارک کی خوشخبری دے گا، سب سے پہلے اس کو اتنے کروڑوں نیکیاں ملیں گی اور جنت میں اللہ اس کو داخل کر دے گا۔ یعنی شعبان کے تعلق سے بھی احادیثوں کا گھڑا جا رہا ہے، اور رمضان کے تعلق سے بھی، جبکہ ایسی کوئی احادیث آپ کو نہیں ملے گی کہ رمضان کی اطلاع دینے پر جنت کی بشارت ہو، رمضان کی اطلاع دینے کے اوپر کروڑوں نیکیاں ہو۔ اسلام میں انفارمیشن دینے پر اس طرح کی کوئی فضیلت جو ہے ثابت نہیں ہے۔ تو شعبان کے تعلق سے جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہے، تمام کی تمام احادیث موضوع ہیں، من گھڑت ہیں اور جھوٹی روایت ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے شعبان کی 15ویں رات کی تعلق سے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بقی قبرستان، جو مدینہ کا قبرستان ہے، اس قبرستان میں گئے اور جا کر قبرستان کے اندر قبر والوں کے لیے دعا کی۔ اماں عائشہ نے پیچھا کیا، جب سوال پوچھا اماں عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بقی کیوں گئے تھے رات کے اندر، تو آپ نے کہا آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ رب العالمین تمام کام کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ من گھڑت روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے، اس طرح کی کوئی احادیث اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر جو ثابت بھی ہے تو یہی واقعہ صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ وارد ہے۔ پورا واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اماں عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، سو رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے جائیں بقی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی گئے، مغفرت کی دعا کی، پورا واقعہ موجود ہے، لیکن اس صحیح حدیث کے اندر، اس صحیح حدیث میں 15ویں شعبان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی ایک رات بقی قبرستان گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یہ نہیں کہا کہ آج 15ویں شعبان ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی فضیلت کو بنانے کے لیے اس دن قبرستان جانے والوں نے قبرستان جانے کے لیے یہ جھوٹی حدیث کو گھڑ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن قبرستان جو گئے تھے وہ 15ویں شعبان کی رات تھی۔ تو جب یہ تمام چیزیں واضح ہیں کہ کوئی حدیث اس تعلق سے نہیں ہے کہ اس 15ویں شعبان کی رات کو خاص کیا جائے عبادت کے لیے، اس کے اندر جو ہے قبرستان جایا جائے، رات کو جاگا جائے، تو پھر یہ عمل کیا ٹھہرے گا؟ سب سے پہلے ایک اسلام کا قاعدہ سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1144 ہے، فرماتے ہیں راتوں میں سے صرف جمعے کی رات کو تم عبادت کے لیے خاص نہ کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، یہاں تک کہ تمہارا روٹین چل رہا ہو روزوں کا اور اس روٹین میں جمعہ آ جائے، تمہاری عبادت چل رہی ہے تہجد کی، اس روٹین میں جمعرات آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص طور سے جمعے کے دن روزہ رکھنا اور جمعرات کی رات کو خاص کر کے عبادت کرنا اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے۔ اب یہ اسلام کا قاعدہ ہے، یہ اسلام کا اصول ہے کہ اگر کوئی عبادت آپ کو کسی دن میں خاص کرنی ہے تو دلیل چاہیے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات کو عبادت کا اور جمعے کے دن کو روزے کو خاص کرنے سے منع کر دیا کہ کوئی جمعے کی رات کی فضیلت کو بتاتے ہوئے اس میں عبادت نہ کرے اور جمعے کے دن خاص طور سے روزہ نہ رکھے۔ تو یہ اسلام کا قاعدہ ہے۔ اب جو کوئی بھی کسی رات کی فضیلت میں عبادت کرے گا اس کو دلیل دینی پڑے گی۔
اگر عبادت کے اندر دلیل نہیں دی جائے گی پھر تو جس کا جو جی چاہے گا، جو من چاہے گا وہ کرے گا، جس طرح چاہے گا عمل کرے گا، جس دن کو چاہے گا خاص اپنی طرف سے عمل گھڑ لے گا۔ تو شریعت دلیل کے اوپر ہے، بنا دلیل کے شریعت نہیں ہے، اور بنا دلیل کے عمل ثابت نہیں ہوتا، چاہے اس عمل پہ کتنے ہی لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنے والوں کی تعداد بہت ہے، اور بھی بہت ساری خرافات کرنے والوں کی تعداد بہت ہے۔ تعداد نہیں دیکھی جائے گی، اس کے پیچھے دلیل دیکھی جائے گی، اور دلیل زیرو ہے۔ صرف 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت اتنی ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کینہ پرور اور مشرک کے علاوہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے نا، تو نبی بتائیں گے نا کس طرح ہمیں عبادت کرنی ہے 15ویں شعبان کی رات میں، تو نبی نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ تم اس رات کو خاص کر کے عبادت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ تو نزول ہر روز کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، سوال کرنے والا، اس کے سوال کو میں پورا کر دوں، ہے کوئی حاجت رکھنے والا، اس کی حاجت روائی کر دوں۔ ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے۔ تو یہ کچھ خاص فضیلت والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر خاص فضیلت والا معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل ضرور ملتی، یا قرآن کریم پر جو ہے کہ آیت اس پر دلیل ہوتی۔ اب اگر دوسری دلیلوں کا جائزہ بھی لیے جائے، فور ایگزامپل قرآن کریم سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت کریمہ بیان کی جاتی ہے جو میں نے خطبے کے اسٹارٹ میں آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے جس طرح ساری احادیثوں کو ملا کر بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح اگر قرآن کی آیتیں جو پیش کی جا رہی ہیں ان کو بھی دیکھا جائے تب بھی اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں عبادت خاص ثابت نہیں ہوتی۔ آئیے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے یہ جو وحی نازل ہوئی ہے قرآن کی، یہ 15ویں شعبان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین لیل مبارکہ جو کہہ رہا ہے یہ 15ویں شعبان کی رات کو کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ دلیل ہے، اور دلیل پر دعویٰ کیا ہے؟ دلیل پر دعویٰ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور 15ویں شعبان کی رات کے اندر اللہ رب العالمین ہر کام کے فیصلے کرتا ہے۔ اس آیت پر پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ 15ویں شعبان کے تعلق سے ہے۔ آئیے اس کا ایک اور نام، لیل مبارکہ کا ایک اور نام سورہ قدر میں موجود ہے۔ سورہ قدر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ قدر ہے آیت نمبر 4 ہے، سورہ قدر آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہاں کیا فرمایا؟ لیل مبارکہ میں نازل کیا۔ یہاں کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر، تنگی والی رات میں، یعنی اس قدر فرشتے اس رات میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، تو یہاں رب نے لیلۃ القدر اس کا نام بتایا۔ تو دو نام ہو گئے، لیل مبارکہ، لیلۃ القدر۔ لیکن ان دونوں آیتوں سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ قرآن آیا شعبان کی 15ویں رات میں نازل ہوا۔ کیا وہ شب قدر ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا؟ ہو رہا ہے واضح، رات کا نام پتہ چل رہا ہے، رات کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، لیکن وہ رات کب ہے یہ نہیں پتہ چل رہا۔
یہ بھی قرآن بتائے گا انشاءاللہ۔ آئیے سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 185 ہے، رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر، کلیئر؟ لیل مبارکہ، فیصلوں والی رات، برکتوں والی رات، لیلۃ القدر، تنگی والی رات، جس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، کب ہے؟ کب اللہ نے قرآن نازل فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ جو 15ویں شعبان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ حقیقت میں رمضان کی شب قدر کی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کی۔ اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور آپ اٹھائیے صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، سنن ابو داؤد اٹھائیے، احادیث کی تمام کتابوں کو اٹھائیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا وہ باب دیکھیے جو رمضان کی عبادت کا ہے۔ اللہ کے نبی رمضان کی آخری عشرے کے اندر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ صاحب قرآن کون ہیں؟ آپ قرآن سے دلیل دے رہے ہیں وہ جو نبی کے خلاف ہیں، اور صاحب قرآن، قرآن جن پر نازل ہو رہا ہے وہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ جھوٹی دلیل دے کر، جھوٹا دعویٰ کر کر، دلیل صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، دعویٰ جھوٹا ہے۔ کوئی کہتا ہے نا کہ صاحب ہم تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، اور ابھی میں کچھ دن پہلے میرا سفر تھا راجستھان میں ایک جگہ پر، وہاں ایک خاتون نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، فاتحہ کا تو ذکر کھانے پر فاتحہ دلانا، 11ویں شریف کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر، میں نے قرآن میں 11ویں کا ذکر ہے؟ بولے ہاں۔ بولے کہاں ہے؟ بولے قرآن کریم ہے، 11واں سپارہ ہے، 11واں رکوع ہے، اور اللہ فرماتا ہے 11ویں رکوع میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب حقیقت ہے سپارہ نمبر، پارہ نمبر 11 ہی ہے، اور رکوع نمبر بھی 11 ہی ہے، اور آیت بھی اس رکوع میں یہ موجود ہے۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ 11ویں کی نیاز دلانا چاہیے؟ اللہ اکبر، کیونکہ 11 نمبر کا پارہ ہے اور 11 نمبر کا رکوع ہے، تو اس سے 11ویں ثابت ہو گئی، نعوذ باللہ۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا جب اللہ رب العالمین قرآن کریم نازل کر رہا تھا تو کس پر نازل کر رہا تھا؟ صاحب قرآن کون ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے۔ آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ پارہ نمبر 11 اور سورہ رکوع نمبر 11 کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز کا ذکر ہے، وہ کب پیدا ہو رہے ہیں، شریعت کب مکمل ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر قرآن اتر رہا ہے، آپ بتائیں گے شب قدر کون ہے، عبادت کی رات کون سی ہے۔ ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، ہم نہیں قرآن سے اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات شب قدر ہے، فیصلوں کی رات ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث رسول سے ثابت ہے، نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ایک چیز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان گئے تو اماں عائشہ سے چھپا کر گئے۔ 15ویں شعبان کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس من گھڑت روایت میں، تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں جب آپ قبرستان گئے تو صحیح حدیث میں بھی یہ موجود ہے کہ اماں عائشہ سے چھپایا، اور موضوع من گھڑت میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اماں عائشہ سے چھپایا۔ تو جب شعبان کی 15ویں رات تھی، فضیلت والی رات تھی، فیصلوں والی رات تھی، جبریل کے نزول والی رات تھی، تو اماں عائشہ سے کیوں چھپایا؟ اور شب قدر جو حقیقی شب قدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے سب کو بتایا، یہاں تک کہ بجماعت اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، اور عورتوں کو بھی اکٹھا کیا، مردوں کو بھی اکٹھا کیا،
بچوں کو بھی اکٹھا کیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی مسلمانوں۔ یہ عمل اللہ کے نبی کا بتا رہا ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے اور وہ جو رات ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ 21ویں رات، 25ویں رات، اسی طرح سے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں اس کو تلاش کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی انہی راتوں کے اندر اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ 15ویں شعبان کی رات میں کوئی ایک من گھڑت موضوع روایت بھی پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی اس رات کے اندر تمام گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جاگو، عبادت کرو، آج فیصلے کی رات ہے۔ کوئی من گھڑت جھوٹی روایت بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اب جب کچھ ثابت نہیں ہے تو اتنا بڑا شور و گل کیوں کیا جا رہا ہے مسلمانوں؟ شعبان کی 15ویں رات کو اتنا بڑا ہنگامہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل رات کو سب سوتے ہوئے ملیں گے آپ کو، اللہ یہ جس کو اللہ توفیق دے وہی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگ کر رب کو راضی کرتا ہے۔ باقی ساری مسجدوں پہ تالے ملیں گے آپ کو، اللہ ماشاءاللہ کوئی مسجد نہ بند ہو، ہر مسجد پہ تالا ملے گا۔ نوجوان کو خبر ہی نہیں ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے، وہ بیچارہ شعبان کی 15ویں رات کے اندر جاگتا پھرتا ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ کہ جاگتا بھی کیسے ہے؟ عبادت کی رات اس کو قرار دے دیا لیکن اس کے اندر ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ کس طرح؟ ٹولیاں بنا کے قبرستان جا رہے ہیں، گروپ کے گروپ قبرستان جا رہے ہیں، نہانا دھونا، کپڑے پہننا، عطر لگانا، یہ تیوہار ہے یا یہ اسلامی تیوہار ہے؟ اللہ نے اسلامی تیوہار ہمیں 2 دے دیے، 2 عیدیں ہماری ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ تیسری عید کون سی آ گئی جس میں آپ نئے کپڑے پہن رہے ہو، گھر کے اندر چونا مٹی کروا رہے ہو، بہن بیٹیوں کو بلا رہے ہو، عطر لگا کر قبرستان جا رہے ہو؟ یہ کون سی عید آ گئی؟ اس کا تصور تو اسلام میں نہیں ہے۔ اور عید کا تصور تو حقیقت میں صبح کے وقت میں ہوتا ہے۔ خوشی کا تصور عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ یہ کون سی عید ہے جو مغرب کے بعد شروع ہو رہی ہیں؟ اور پھر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس رات اللہ کے نبی قبرستان گئے تھے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی اگر قبرستان گئے تھے یہ مان بھی لیا جائے، کتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے؟ کتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے؟ خود آپ کی بیوی کو آپ نے حکم نہیں دیا قبرستان جانے کا اس رات میں۔ تو اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے نبی اس رات میں قبرستان گئے تھے تو کوئی صحابہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ کا انفرادی عمل کہلائے گا۔ نہ آپ نے حکم دیا اس کے بعد صحابہ کہ تم 15ویں شعبان کی رات میں ہمیشہ قبرستان جانا۔ تو یہ جو قبرستان کی رسم ہے 15ویں شعبان کو جانے کی، یہ بدعت ہے، یاد رکھنا۔ جو کوئی خاص طور سے اس رات میں میلہ لگا کے قبرستان جائے گا وہ بدعت کا مرتکب ہوگا۔ اور پھر قبرستان میں اللہ اکبر، قبرستان کا حال دیکھیں آپ جا کر، قبرستان کا آپ حال جا کر دیکھیں، قبرستان جیسے شادی ہالوں کی طرح سجے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، قبرستان میں لائٹنگ ہے، کرسیاں لگی ہیں، قبرستان کی قبروں کو سفید چونے سے جو ہے سفید کیا جا رہا ہے، پیڑوں میں لائٹنگ لگی ہے، اور پورا جس طرح سے شادی خانوں میں انٹری ہوتی ہے پورا انٹری گیٹ بنا رکھا ہے قبرستان کا۔ اللہ اکبر، یہ قبرستان کی حالت ہے۔ یہاں جا کر تم آخرت کو یاد کرو گے؟ اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ہمیں آخرت یاد آئے اور ہم مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہاں نہ آخرت یاد آ رہی ہے نہ کوئی مرنے والے کی مغفرت کے لیے جا رہا ہے، سب مزے کے لیے جا رہے ہیں، بس جشن برپا کر رکھا ہے۔ یہ قبرستان کا جشن شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے، اس طرح کے قبرستان کو سجانا، اس طرح سے قبرستان کے اندر چونا مٹی لگانا اور قبروں کو اس طرح سے پکا بنانا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ چاہے کرنے والے کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو،
दाढ़ी कितनी ही लंबी क्यों ना हो, जुब्बा कितना ही लंबा क्यों ना हो, टोपी कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मेरे भाइयों, अगर वो अमल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो हकीकत में वो अमल बिदअत शुमार होगा। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हश्र के मैदान में हौज़े कौसर पे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ होंगे। हौज़े कौसर पे अल्लाह के नबी बैठे होंगे और यही नमाज पढ़ने वाले, यही इबादत करने वाले, यही 15वीं शाबान को ख़ास कर इबादत करने वाले और कब्रस्तान जाने वाले पहुँचेंगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपके पास पहुँचेंगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रावी हदीस हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है। फरमाते हैं सहल बिन साद कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी फ़रतकुम अलल हौज़ मन मर्रा अलैया शरीबा व मन शरीबा लम यज़मा अबदन अलैया, कि क़यामत के दिन में हौज़े कौसर पे तुम्हारा पेशवा रवा रहूँगा और उस हौज़ से मैं पानी भर भर के तुम्हें जाम भर भर कर पिलाऊंगा और उस हौज़े कौसर से जो एक मर्तबा पानी पी लेगा उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक कौम मेरे सामने लाई जाएगी, कुछ लोगों को मेरे सामने लेकर आया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आरिफूनी व यारिफूहुम, मैं उन्हें पहचान लूँगा और वो भी मुझे पहचान लेंगे। यानी वो जानते होंगे ये अल्लाह के नबी हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और ख़ुद अल्लाह के नबी भी उन्हें पहचान लेंगे कि हाँ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे कि ये मेरा उम्मती है। इतने में फ़रिश्तों की एक जमात आएगी और उनके दरमियान हाइल हो जाएगी, उनको दूर भगाएगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ए फरिश्तों, ये तो मेरे हैं, मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो, इनको क्यों भगाया जा रहा है। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, ए अल्लाह के नबी आपको मालूम नहीं है आपके बाद इन्होंने तरह तरह की दीन में बिदअतें, नए नए काम शुरू कर दिए। यानी थे वो मुसलमान, आज़ाए वुज़ू भी उनके चमक रहे थे, नमाजी भी थे, लेकिन ऐसी इबादतें करते थे जो इबादतें इस्लाम में नहीं थी, जो इबादतें अल्लाह के नबी ने नहीं की, वो इबादतें इजाद कर कर किया करते थे। तो फरिश्ते कहेंगे, फ़इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदका, ए अल्लाह की नबी आपको नहीं मालूम है इन्होंने आपके बाद बिदअतों को इजाद किया, बिदअतें शुरू कर दी। नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाएंगे, सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर बादी, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल दिया। तो ये 15वीं शाबान की रात में इबादत करना, इस रात को शब-ए क़द्र जानना, इस रात में कब्रस्तान जाना, ये बिदात है। याद रखना ये बिदात है, सुन्नत का दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनको डरना चाहिए इस वईद से, कहीं अल्लाह के नबी क़यामत के दिन हौज़े कौसर से उन्हें दुत्कार कर भगा न दें। इसी तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस बिदात के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहदस फ़ीहा अहदसन फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, जो कोई हमारे यहाँ किसी बिदात को, नए तरीक़ों को इजाद करेगा, फ़अलैहि लअनतुल्लाह, उसके ऊपर अल्लाह की लानत, वल मलाइका, उसके फरिश्तों की लानत, वन नासी अजमईन, और तमाम लोगों की लानत होगी। अब बताइए वो अमल कितना मरदूद ठहरेगा कि अल्लाह की लानत है बिदअती के ऊपर, अल्लाह के फरिश्तों की लानत है बिदअती के ऊपर, और तमाम वन नासी अजमईन, तमाम लोगों की लानत है। तो याद रखना
یہ عمل جو کیا جا رہا ہے اور جو نبی سے ثابت نہیں ہے، اس پر نبی نے وعید فرمائی ہے، دھمکی بھرے لہجے میں کہا ہے کہ یہ لعنت کا موجب جو ہے عمل ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدعتی کو پناہ بھی دے گا اگر خود بدعت پہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، خود بدعت نہیں کرتے ہیں لیکن ان بدعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، خود چڑھاوا نہیں کریں گے اس چڑھاوے میں شامل ہو جائیں گے، خود جلوس نہیں نکالیں گے جلوس میں شامل ہو جائیں گے، خود حلوہ مانڈا نہیں پکائیں گے، نظر نیاز نہیں کریں گے غیر اللہ کی، لیکن شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی راوی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ من احدث لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو بدعتی کو پناہ دے، جو بدعتی کا سپورٹ کرے۔ تو یاد رکھنا، بدعتی کا سپورٹ کرنے والا بھی خود بدعت کو انجام نہیں دے رہا، صرف شریک ہو رہا ہے، چاہے اس کی نیت انجوائے کرنے کی ہو۔ جی آج اکثر جو دوسرے مذاہب کی طرح ہیں، ہمارے یہاں بھی تیوہار بنا لیے 12 مہینوں کے 12، اس میں لوگ اکثر جو جاتے ہیں صرف انجوائے کرنے جاتے ہیں، انجوائمنٹ ہے ہمارے لیے۔ یاد رکھنا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اس کے اندر تم بدعتی کا ساتھ دیکھ کر انجوائمنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے بدعتی کا ساتھ دیا تم بھی بدعتی کہلاؤ گے اور اللہ رب العالمین کی لعنت بھی تم پر پڑے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدعتی کے تعلق سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ رب العالمین بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک انسان بدعت کر رہا ہے اور بدعت کرتے کرتے مر گیا تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑے، پھر اللہ سے معافی مانگے، تب اس کی استغفار، اس کی توبہ، اس کی نمازیں قبول ہوں گی۔ اگر بدعتی ہے، بدعت کر رہا ہے، نہ اس کی سنت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، نہ اس کے فرائض اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، نہ اس کی توبہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اتنی بڑی جو ہے خرابی ہے یہ بدعت، کیونکہ یہ دین کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ بدعت جو ہے یہ دین کو چیلنج کرنے والی ہے۔ دین کس کا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، دین اللہ کا ہے، رب نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ تو جو دین نازل کرنے والا ہے وہ رب ہے۔ دین میں کچھ بڑھانا اور گھٹانا یہ رب کی صفت ہے، یہ رب کا کام ہے۔ اب اگر کوئی دین میں کوئی چیز گھٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے تو وہ دعوے خدا کرتا ہے، وہ دعوے فرعونی کرتا ہے۔ یعنی ایک بدعتی کا گناہ کہاں تک جا رہا ہے بڑھتا ہوا کہ وہ شریعت کو بھی کٹ گھیرے کے اندر کھڑے کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی نعوذ باللہ مشکوک سمجھ رہا ہے کہ آپ نے پورا دن نہیں پہنچایا، آپ بھول گئے 15ویں شعبان کی رات میں جاگنا، نعوذ باللہ ہمیں پتہ چلا تو ہم نے جاگنا شروع کر دیا۔ آپ بھول گئے 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا، ہمیں پتہ چلا ہم نے جانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی پہ بہتان ہے۔ اللہ کے نبی نے قل کا قل دین ہم تک پہنچا دیا۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی خیر کی بات تھی اسلام کی میں نے تم تک پہنچا دی ہے، اور جو کوئی بھی شر کی بات تھی وہ بھی میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے فرمایا آج کے دن میں نے دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس دین اسلام سے راضی ہوں۔
یعنی رب کو راضی کرنا ہے، دین اسلام کافی ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے 15ویں شعبان کی عبادت کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے 15ویں شعبان کی رات میں حلوے مانڈے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے 15ویں شعبان اور 14ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی ہے، اسی سے رب راضی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو رب کو اگر راضی کرنا ہے تو صرف قرآن اور سنت پر عمل کیا جائے، بدعتوں پر عمل نہیں کیا جائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا عمل کرے گا، کوئی دوسرا دین پسند کرے گا، کوئی دوسرا طریقہ پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان پانے والا ہوگا، نیکی پانے والا، جنت پانے والا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھنا، یہ جو 15ویں شعبان کو ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے اس رات میں کسی بھی طرح کی کوئی عبادت خاص ثابت نہیں ہے، نہ 15ویں اور 14ویں شعبان کا خاص روزہ ثابت ہے کہ 2 روزے اللہ کے نبی نے رکھے ہو۔ احادیث موجود ہے، کثرت سے آپ نے روزے رکھے اس مہینے میں، لیکن یہ جو 2 روزے رکھے جاتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات میں خاص کر کے قبرستان جانا اللہ کے نبی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو 14ویں شعبان کو حلوے بنائے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ الٹی دلیلیں بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم حلوہ کھا رہے ہیں۔ دندان مبارک شہید ہوئے تھے، یہ بات بالکل واضح اور یقینی ہے، اور جنگ احد میں ہی ہوئے تھے، لیکن کیا جنگ احد شعبان میں ہوئی تھی؟ دلیل کہاں سے لے رہے ہو؟ احادیث موجود ہے، واقعہ صحیح ہے، دلیل کیا ہے تمہاری کہ اللہ کے نبی جو ہے 15ویں شعبان کی یا 14ویں شعبان کو جنگ احد میں دندان مبارک شہید کر دیے گئے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہوئے تھے وہ شوال کے اندر عید کے مہینے میں شہید ہوئے تھے۔ اور حلوہ کب کھایا جا رہا ہے؟ 14ویں شعبان کو حلوہ کھایا جا رہا ہے۔ پھر اگر مان بھی لیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہاں 14ویں شعبان ہی تھی، تو اللہ کے نبی نے کس سچویشن میں حلوہ کھایا تھا؟ دانت ٹوٹے تھے، چہرہ مبارک زخمی تھا، چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ مسلمانوں، کیفیت تو بناؤ، حلوہ کھانے کی سنت ادا کرنے کی وہ کیفیت تو بناؤ۔ آج ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو گھر کے اندر سے کنڈی اور پھر تالا، پھر اس کے بعد باتھ روم کے اندر جا کر چھپا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہے، اور کھائیں گے اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے حلوہ کہ آپ کے دانت شہید ہوئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، تو دانت شہید ہونے کی سنت کون ادا کرے گا؟ حلوہ کھانے کی سنت سب کو یاد ہے، دانت شہید کروانے کی سنت سب بھول گئے۔ تو یاد رکھیے، اسلام کا ان جیسی خرافاتوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود بھی بچیے، لوگوں کے بھی بچائیے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کو دلیل دیجئے کہ بھائی جو تم اس دلیل سے مسئلہ اخذ کر رہے ہو، دلیل ٹھیک ہے، مسئلہ تمہارا غلط ہے، اس سے یہ مسئلہ اللہ کے نبی نے بتایا نہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں شعبان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بدعتوں سے، خرافاتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام شرک و خرافاتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ان بھائیوں کو بھی توفیق دے جو ان بدعتوں اور خرافاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔